اور سورہ احزاب عاشور کے دن پڑھنا اسلام کا کوئی حکم کسی لاجک اور فلسفی کے بغیر نہیں. کوئی نہ کوئی تعلق ہے سورہ احزاب کا عاشور کے جہاد سے. ون آف دا تھنگ یہ کہ اس میں آیا کہ درود بھی بھیجو اور سلمو تسلیما، اپنے آپ کو تسلیم بھی کرو. یہ کیا چیز؟ درود کا آرڈر تو سن کے ہی ہم عمل کرتے ہیں، یہ تسلیم کیا ہے؟ تسلیم کے معنی ہے ٹوٹل سبمیشن ٹو رسول اللہ. یقیناً سبمیشن تو اللہ کو ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ کو ریپریزنٹ رسول اللہ کر رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں اللہ کو ریپریزنٹ آقا حسین کر رہے ہیں، اور غیبت کے زمانے میں اللہ کو ریپریزنٹ زمانے کا امام کر رہا. ٹوٹل سبمیشن. قرآن کی ایک ہی آیت میں 2 آرڈر آئے. پہلا آرڈر یہ ہے کہ جیسے ہی رسول کا نام آئے اپنی زبان کو موو کرو اور درود بھیجو، اور دوسرا آرڈر یہ آیا ہے کہ ٹوٹل اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دو. وہ جیسا آرڈر دے اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. یہ مومن سے اسلام نے سب سے پہلے جو چیز طلب کی ہے، بیسک نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹل سبمیشن. جو میں نے پہلی مجلس میں ایک ایگزامپل بھی دی تھی، اگرچہ یہ مجمع پہلے دن نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آخری راتیں ہیں، غم کا بیان زیادہ ہوگا. ان شارٹ یہ کہ ٹوٹل سبمیشن. وہی کھاؤ جو رسول اللہ تمہارے لیے حلال کر رہے، وہی پہنو جس ڈریس کو رسول اللہ تمہارے لیے پسند کر رہے، وہیں جا کر رہو جہاں رسول اللہ تمہیں رضا دیتے کہ جا کے رہنا. یہ آرڈر اسی طرح سے مومن کے جینز میں اتر جانا چاہیے. جس طرح سے صلو علیہ سنتے ہی اس کی زبان پہ درود آنے لگتا، صلو علیہ سنتے ہی درود آتا ہے، پیغمبر کا آرڈر سنتے ہی اسی طرح سے ایکشن شروع ہو جانا چاہیے. کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل سلمو تسلیمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی بیسٹ ایگزامپل باب الحوائج ابو الفضل العباس ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل دیکھیں. بیسٹ ایگزامپل تو کہنا چاہیے امام علی نہیں. میں معصوم کی ایگزامپل نہیں دیتا ہوں کیونکہ شیطان نے یہ بھی ہم کو برین واش کر دیا کہ جب کبھی معصوم کی کوئی ایگزامپل لے کے آئیے، پبلک کہتی ہے کہ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کہی، ہمارا امام وہ تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. تو ہم نے کہا پھر فالو کریں. کہا لیکن مولانا وہ معصوم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بھلا وہاں تک کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھیے امام علی ایک رات میں کبھی کبھار 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. جو ونٹر کی رات بڑی ہوتی، کیونکہ لوگ یہاں پہ میسج نہیں سنتے، کیلکولیٹر اٹھا کے کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ ایک رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں اور ان گھنٹوں کے کتنے منٹ ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو 1000 رکعت نماز کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے. اصل میسج بھول گئے. وہ کیلکولیٹر پر بیٹھے ہوئے یہی کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ 1000 رکعت نماز ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ 1000 رکعت سے مطلب پوری 1000 نہ بھی ہو، پوری رات امام علی نماز پڑھتے ہیں. مومن نے کہا، ہم نے کہا دیکھیے ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ پاؤں سے تھیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جنگ صفین میں اگر مغرب کا وقت آتا ہے تو جنگ کے درمیان مولا گھوڑے سے اتر کے نماز پڑھتے ہیں، مولا اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، مولا اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں. مومن نے کہا 100% کریکٹ. تو ہم نے کہا ذرا آپ بھی آگے بڑھ کے نماز پڑھیے. کہا وہ مولا تھے، وہ امام تھے، وہ معصوم تھے، وہ تو جو بھی کرے کم ہے، ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ارے آپ 1000 نہ پڑھیے، 17 رکعت تو پڑھ لیجئے. یہ ریزلٹ کیسے نکلا کہ چونکہ وہ امام ہیں تو وہ 1000 رکعت پڑھیں گے اور ہم امام نہیں ہیں تو ہم 0 رکعت پڑھیں گے. ہم نے کہا کہ دیکھیے شہزادی کا حجاب باب الحوائج کی بات ہے تو ذرا سا مجلس کے سیکوینس سے ہٹ کر پھر ایک بات پھر واپس آؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا میسج سن لیجیے. کربلا کا پورا واقعہ ایسا ہے جو میریکل کے ذریعے سے نہیں ہے. اگر کربلا میں آقا حسین میریکل کو لے کے آتے تو وہ 1 منٹ میں کربلا کا جہاد ختم ہو جاتا.
لیکن کربلا میں امام کو میریکلز یا معجزہ نہیں دکھانا. چنانچہ پورے کربلا میں آپ دیکھیے گا کئی جگہ معجزے کی ضرورت تھی, آقا نے اوائڈ کیا, کوئی معجزہ نہیں دکھایا. اور اسپیشلی جرنل پبلک کے سامنے ہو سکتا ہے اٹ میں پاسبل کہ شب عاشور آقا نے اپنے میریکل سے کوئی پانی جاری کر دیا ہو خالی سکینہ کے لیے, تو سکینہ نے دیکھ لیا ہو. لیکن جو لشکر یزید تھا, میریکل کی ضرورت سکینہ کو نہیں ہوتی ہے, میریکل کی ضرورت ہوتی ہے دشمنوں کو. یزید کے لشکر کے سامنے پورے واقعہ کربلا میں کہیں کوئی میریکل نہیں. لیکن اگر میریکل نظر آ رہا ہے تو صرف ایک جگہ پر, اور وہ ہے بازار کوفہ میں, نو کے نیزہ پر حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن شروع کر دی. اور اسی میریکل سے ریلیٹڈ چھوٹا سا واقعہ خود حضرت عباس کے کٹے ہوئے سر کا. جتنی مرتبہ عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا وہ زمین پہ گر گیا. وہ ایک ہی میریکل ہے, یعنی ایک ہی پرپز ہے دونوں میریکلز کا. آقا حسین نے جس وقت بازار کوفہ میں نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن شروع کی تو ہم عجب ہو گئے, سرپرائز. آقا یہ آپ کے سر کی تلاوت بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو میریکل کی اجازت ہے, تو اگر میریکل کی پرمیشن ہے تو آپ نے اس وقت کیوں نہ دکھایا جب اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر رہی. مولا یہ میریکل تو اس وقت دکھانا چاہیے تھا جب اصغر کے گلے میں ہرملا کا 3 بال کا تیر جا رہا تھا. اس وقت میریکل نہ دکھایا, بازار کوفہ میں دکھایا, جہاں اگر آپ بہت ڈیپتھ میں نہ جائیں تو کوئی بڑا واقعہ بھی پیش نہیں آ رہا, کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی نہیں. آقا کہیں گے تم کہہ رہے ہو کہ وہاں کوئی بڑا انسیڈنٹ نہیں, اور میرے پوائنٹ آف ویو سے پورے جہاد کربلا میں سب سے بڑا واقعہ یا سب سے بڑی مصیبت وہیں پر ہے. اور وہ کیا, بازار کوفہ میں ساری پبلک حسین کی بیٹیوں اور حسین کے اہل حرم کو دیکھ رہی ہے. ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آقا نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت شروع کر دی تاکہ پبلک کی اٹینشن ادھر آ جائے. آقا نے بتایا گھر والوں کا حجاب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اکبر کے کلیجے میں برچھی, اصغر کے گلے میں تیر, عباس کے کٹے ہوئے بازو, قاسم کے بدن کے ٹکڑے اس وقت میریکل نہ دکھایا, مگر جہاں زینب کے حجاب کی بات آتی ہے وہاں آقا معجزہ دکھاتے ہیں. اور عباس کا سر بھی جو 3 بار نیزے سے گرا تو وہاں کا ریزن بھی یہی تھا, زینب کا حجاب اور حسین کے گھر کی خواتین یا لیڈیز کا حجاب. تو کربلا کے واقعے میں یہ راتیں بڑے بڑے مصائب کی راتیں, آپ دیکھیے یہ اتنے بڑے مصائب, اس میں معجزہ نہیں آیا. حسین کی نگاہ میں حجاب اتنا امپورٹنٹ ہے, عباس کے یہاں حجاب اتنا امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم نے کہا کہ دیکھیے شہزادی کتنا حجاب کرتی تھی, جنازہ بھی اگر اٹھایا گیا تو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا, تو لوگوں نے کہا کہ واہ واہ, جو آپ نے کہا مولانا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, شہزادی کا حجاب تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہم نے کہا پھر آپ کی لیڈیز کا حجاب, کہا ارے وہ تو شہزادی تھی, جتنا بھی حجاب کرے کم ہے, ہمارے یہاں کی لیڈیز یہ کیسے کر سکتی ہیں. ارے یہ کون سی لاجک ہے کہ اگر شہزادی اتنا بڑا حجاب کریں تو ہماری عورت ایک چھوٹا سا اسکارف بھی سر پہ لینے کو تیار نہ ہو. دیکھیے مجھے نہیں معلوم یہاں کا سسٹم کیا. ہمارے یہاں پاکستان میں جب ایگزام ہوتا ہے تو ایک 100 میں 100 مارکس ہوتے ہیں اور ایک 100 میں 33 مارکس ہوتے ہیں جو پاسنگ مارکس کہلاتے ہیں. ارے تم 100 میں 100 نہیں لے سکتے, وہ امام علی ہیں, وہ شہزادی فاطمہ ہے, ایٹ لیسٹ 33 تو لے لو. یہ کس نے کہا کہ اگر وہ 100 لیں گے تو تم کو 0 مارکس حاصل